اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو اور شادی شدہ لوگوں، اب اچانک کہتے مولوی صاحب میرا بیٹا دیکھیں نا بگڑ گیا، کچھ سنتا ہی نہیں ہے، یہ طریقہ اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس بچے کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو۔ باپ کو چاہیے نماز پڑھنے کا حکم دے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو تو اپنے بیٹے سے کہے چل میرے بیٹے نماز پڑھ لے، یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز جناب محمد رسول اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، وضو بنائے تو اپنے بیٹی کو بھی وضو بنانے کے لیے سکھائے، اے میری بیٹی وضو بنا، وضو بنانے سے انسان کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے کوئی آدمی اگر اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اگر وضو کر لیتا اچھی طریقے سے وضو کر لیتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ دعا پڑھتا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد نماز پڑھتا ہے اور نماز قائم کر لیتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کوئی لڑکی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے تو اپنے بچی کے لیے بھی جائے نماز بچھائے، مصلی بچھائے اور اپنے بیٹی سے کہے میری بیٹی تو بھی نماز پڑھ، یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی جو ہم سب کے نبی تھے، اس نبی کو سب سے زیادہ دنیا میں نماز پسند تھی، ہاں سب سے زیادہ نماز سے محبت اللہ کے نبی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور لوگوں نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہیں پڑھتا ہوں تو مجھے آرام نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ یہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے، یہ نماز انسان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے تعلق سے کیا جائے گا، اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اسی نماز کے تعلق سے بندوں سے پوچھا جائے گا، تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے نماز پڑھی یا نہیں، یہ پہلا سوال بندوں سے کیا جائے گا۔ اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ بچوں کی تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا آرڈر دو۔ آج ہمارے یہاں اپنے بچے 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، کہاں سے حکم دے؟ باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹے کو کہاں سے بولے؟ ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹی کو نماز پڑھنے کے لیے کون کہے؟ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو اور تب بھی نماز نہ پڑھے وَذْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو اس بچے کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ اب وہ بچہ نہیں رہا، بڑا ہو چکا ہے، اب اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ دنیا میں جی رہے ہو جس اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اپنے بچوں سے کہو اے میرے بیٹو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹیوں کو نماز کی اہمیت کے تعلق سے سمجھاؤ، اس کو عبادت کے بارے میں بتاؤ، اس کو اللہ کے پاور کے بارے میں بتاؤ، اس کو اللہ کی گرفت کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کا پاور بڑا ہی زبردست ہے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی چوٹی زمین کے اوپر چلتی ہو اور کالی رات ہو، کالے پہاڑ کے نیچے اگر کوئی پہاڑ کے نیچے رات کی تاریکی میں کوئی کالی چوٹی چلتی ہو، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر توحید پیدا کرو، اپنے بچوں کو توحید والا بناؤ، اپنے بچوں کو شرک سے روکو۔ آج بچہ جیسے بڑا بڑا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے بچے کے ہاتھ میں دھاگا ہے، لڑکیوں کے ماتھے پہ ٹیکا ہے، گلے پہ تعویذ ہے، یہ کون کروا رہا؟ ماں باپ؟ بچہ کیا جانے، بچہ کو کچھ نہیں معلوم۔ بچوں کے گردن کے اوپر تعویذ کون ڈالتا ہے؟ ماں کیوں ڈال رہی ہے؟ کیوں ڈالتی ہو؟ جب ماں یہ کام کر رہی ہے تو وہ بیٹی اس تعویذ کو زندگی میں ڈالے گی کیونکہ میری ماں نے ڈالی ہے، وہ کیوں ہٹائے گی؟ یہ تعویذ من علق طبیبۃ فقد اشرک، فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ جو شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے، وہ کام آپ خود اپنے بیٹی کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ غور کیجئے، اپنے بیٹیوں سے کہو، اپنے بیٹوں سے کہو
اپنے بیٹوں کو تربیت دو، سمجھاؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، بڑا کرو، لیکن اس کو تربیت دو، اس کو سمجھاؤ، کیونکہ یہ اولاد بہت ہی بڑا نعمت ہے، اور اسی اولاد کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی، تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، ان اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب بتائیے بچہ کو جب بڑا ہو جائے، 15 16 17 سال کا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے، اب اس بچی سے بولے پردہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ پردہ کرے گی۔ اس بچے سے کہو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھے گا۔ اس بچے سے بولو گے شراب کیوں پی رہے ہو؟ جب وہ بچہ تھا تم اپنے بچے سے ہی سگریٹ منگوایا کرتے تھے، جب وہ بچہ تھا تو اپنے بچے سے تم گٹکا منگوایا کرتے تھے، اپنے بچے کے سامنے تم گانا سنا کرتے تھے، اپنے بچے کے سامنے تم سگریٹ پیا کرتے تھے، اپنے بچے کے سامنے تم جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ویسا ہی کرے گا، اور تم اپنے بچے کو منع کرو گے تو وہ بچہ کیسے مانے گا؟ نہیں مان سکتا ہے آپ کا بچہ، کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کی کاپی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی نقل کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے ویسے ہی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید پیدا کرو، اللہ کے بارے میں بتاؤ، سمجھاؤ کہ اللہ کا پاور اتنا ڈینجر ہے، بیٹا یہ گناہ مت کرنا، اللہ کا عذاب بہت ہی ڈینجر ہے، سمجھاؤ، بتاؤ اس کو شروع سے۔ نماز اگر تم چھوڑو گے، نماز اگر تم چھوڑو گے میرے بیٹے، شروع سے بچے کے دل کے اندر ڈال دو، ہاں یہ نماز نبیوں کے لیے، یہ تمام نبی جتنے بھی انبیاء رسول پیغمبر اور رشی منی دنیا میں آئے سب اسی نماز سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل وکان یامر اہلہ بالصلاۃ، حضرت اسماعیل اپنے فیملی کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، خود نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت زکریا بھی نماز سے محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے سے کہو اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اس نماز کو کبھی بھی چھوڑنا بھی نہیں، کبھی بھی مت چھوڑنا۔ اور نماز ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے، یوگی یوجی ستتماتمان رہسستتا ایتا کی چتاتم نراش پرگیا پنجم سمیا کرتبیا، یہ نماز ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے۔ ہندو دھرم کے اندر نماز کا باقاعدہ ذکر موجود ہے کہ یوگی یوجی ستتماتمان رہسستتا ایتا کی چتاتم نراش پرگیا، نماز یہ جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کنٹینیو پڑھتے رہنا۔ اور نماز کس طریقے سے پڑھنا؟ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اپنے بچے کو اس طریقے سے تربیت دو، نماز پڑھو تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا بخاری کی حدیث، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے سامنے تم اتنے پاورفل رب کے سامنے کھڑے ہو تو نماز بہت ہی شانتی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ آج جمعے کی بھی نماز پڑھتا ہے، بچوں کو دیکھیے تربیت تو دیا نہیں ہے، جمعے کے نماز میں پیچھے بچہ دھاڑا مارا ماری کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، سب کچھ بچہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے نہیں سکھایا میرے بیٹے اللہ کے گھر کی تعظیم کرنا، اللہ کے گھر میں جانا تو شرارت مت کرنا، اللہ کے گھر میں جانا وہاں ہنسنا مت، وہاں پہ کوئی بھی بیکار کا کام مت کرنا، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ آپ کے بچے کو کون سکھائے گا؟ اپنے بچوں کی تربیت کون، آپ کے بچوں کی تربیت کون دے گا؟ غور کیجئے میرے بھائیوں، اتنی بڑی نعمت ملی ہے اور اتنی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ آج سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں شراب کی لت جو لوگوں کو لگی ہوئی ہے، نوجوانوں کو زناکاری کی جو لت لگی ہوئی ہے نوجوانوں کو، کیوں معلوم ہے؟ ہماری لڑکیاں بے پردہ بے حیا ہو کر کے چل رہی ہے، کیوں معلوم ہے؟ ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے اوپر کیئر نہیں کیا، دھیان نہیں۔